मेरा ये एक मिशन है जिसके वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को वही नाम दिया है जुगनू। आप जून के महीने में जब यख बर्फ का उसका ठंडा पानी का गिलास रखते हैं ना, तो उसके गिलास के इर्द गिर्द कतरे बन जाते हैं। यूं समझ लीजिए सबसे छोटे पैमाने पर बारिश की वो अमली शक्ल है। अच्छा, अब नवंबर में बारिश का चांस नहीं है और मुझे एक धचका है, चूंकि मैं दिन में 3 दफा यही देख रहा हूँ कि यार कब बादल आए और कब मैं जाके ये पागलपन करूं। तो उन्होंने यूं किया तो कहते कौन सी खबर? मैंने कहा सर वो मसनूई बारिश की। तो कहते मेरे तक नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद अगर हुकूमत नहीं कर रही तो पता नहीं हुकूमत फिर क्या करेगी। लाहौर शहर की जिंदगी बायोलॉजिकल लाइफ 5 से 10 साल से ज्यादा नहीं। जब डींगी और स्मोक दोनों खत्म होते हैं तो आप बारिश क्यों नहीं करते? मैंने क्लेम किया था आध घंटे से पौन घंटे के तजर्बे का चंद एकड़ पे, उन्होंने उसको फैला के पूरे शहर पे कर दिया। मुझे ड्रोन ले दे और तो अगर उसके बाद मैं वहाँ बारिश ना बरसाऊं तो उन्हीं ड्रोन से मुझे लटका। बात ये है कि वो किसी ने एक शेर कहा था कि शिकवाए जुल्मते शब से बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो ये एक मेरी छोटी सी फिलॉसफी है, एफर्ट है। वो ये है कि पाकिस्तान में हालात ज़ाहिर ख़राब हैं, महंगाई है, पानी साफ नहीं है, बिजली जितने की 1 यूनिट मिलनी चाहिए उतना यूनिट पर यूनिट प्राइस में इजाफा हो जाता है। तो मेरा ये था कि अच्छा यार फिर ये मुल्क छोड़ देते हैं। जाहिर है इतनी काबिलियत है कि मैं बाहर जाके बासानी पढ़ा भी सकता हूँ और ये सिलसिला चला सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ये बददियानती है। तो ये जितनी परेशानी है, ख्याल है, इसको मैंने अंधेरे ही कहा है। तो अंधेरे ही है ना कि हम कर सकते हैं, इंडिया कर सकता है। तो फिर मेरा ये एक मिशन है जिसके वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को वही नाम दिया है जुगनू। जुगनू जो होता है उसके बाद सबसे कम रोशनी होती है, वो जल रहा होता है। तो ये मेरी फिलॉसफी है कि अंधेरों की मुखालफत ज़रूर करें, चाहे जुगनू से रोशनी उधार लेनी पड़े। तो मैं सिर्फ एक जुगनू, अंधों में काना राजा हूँ, आंधियों और अंधेरों में ट्रेवल कर रहा हूँ और उस जुगनू की तरह मैं इनकी मुखालफत करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी, बल्कि मैं इसे सिंपल मेथड कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। आपने पहले से मौजूद जो बादल आ जाएं, आपने उनको हेल्प करनी है कि वो बरसे बगैर आगे ना जाए। इसका सबसे आइडियल मौका उस वक़्त होता है जब ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा हो, क्लाउड कवर बना हो, क्योंकि जब क्लाउड्स बनते हैं बारिश वाले तो वो ज़मीन से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हद 4 किलोमीटर के फासले पे होते हैं। अब मैं चूँकि बिल्कुल रूड और क्रूड तरीके से अपने तौर पे उसको साल्ट का ट्रीटमेंट दूंगा, तो मेरे लिए आइडियल और बल्कि जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है वो हिली एरिया होगा। आप मरी चले गए, 6500 फुट 7000 फुट की बुलंदी पे आप चले गए तो आप बादलों के करीब पहुंच गए। बादलों के करीब पहुंच के फिर आपने जो साल्ट है, आम साल्ट है, इसको बर्न करते हुए नीचे एक चैम्बर बना के आपने एक जनरेटर लगाना है और एक आपने एलपीजी का सिलेंडर लगाना है। तो उसको ना नीचे से धुआं भेजना शुरू कर देना है जो साल्ट के फ्लेयर्स को लेके जाके ऊपर जाएगा। अब ये बड़ी कॉमन बात है, आप कुल्फियों वाली रेडी अगर देखते हैं तो उसमें उसने बर्फ़ के साथ नमक जो है वो मिलाया होता है और सारा दिन उसकी बर्फ़ जो है वो नहीं पिघलती है। अच्छा, जो एडवांस्ड इसके तरीके हैं वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और उसमें चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उस मिसाल के तौर पे आप एक एरोप्लेन उड़ाएं, एरोप्लेन के अंदर आप खुश्क बर्फ़ जो होती है जिसका टेम्परेचर -70 डिग्री होता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको उस स्टेज तक भी मैं पहुंच गया हूँ कि बर्फ़ को भी पाउडर की स्टेज पे करने के इंतजाम मैंने कर लिए हैं। उसका आप स्प्रे करते हैं बादलों के ऊपर जाके। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात आप समझ लें ताकि आम लोगों को भी समझ आए। आप जून के महीने में जब यख बर्फ का उसका ठंडा पानी का गिलास रखते हैं ना, तो उसके गिलास के इर्द गिर्द कतरे बन जाते हैं। यूं समझ लीजिए सबसे छोटे पैमाने पर बारिश की वो अमली शक्ल है।
وہ بخارات یا وہ پانی کے قطرے گلاس سے باہر نہیں گئے، باہر کی ہوا نے جب اس کو ٹچ کیا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ وہ برسنے پر مجبور ہو گئی. سمپل. پھر اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے جو لیٹسٹ دنیا میں ٹیکنالوجی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بجلی کے جو نیگیٹو آیونز ہیں، اب میں بجلی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، الیکٹریکل انجینئر نہیں ہوں، تو ان کو کے ذریعے آپ بادلوں کو چارج کرتے ہیں، کو ایسا جھٹکا دیتے ہیں کہ جس سے وہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سپنج ہے، سپنج کے اندر پانی موجود ہے، آپ اسے ہوا کا ٹکڑا سے آپ نے کسی طرح سے ان کو نہ کٹھا ہونے پہ، ٹھنڈا ہونے پہ مجبور کرنا ہے. اب جب ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو واٹر ویپرز موجود ہیں وہ کیری کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی. مثال کے طور پہ اس وقت اس کمرے میں بھی جو ہوا موجود ہے اس کے اندر وہ نمی کے بخارات موجود ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ پری کنڈیشنز چاہیے. اچھا، پری کنڈیشنز کیا ہے؟ پری کنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں مری تو ہائٹ پر تو آپ چلیں گے لیکن وہاں کلاؤڈز نہیں ہیں. اچھا، وہاں پر جب کلاؤڈز آ جائیں گے یعنی کلاؤڈی ویدر ہو جائے گا تو پھر میرے لیے ان سے چھیڑ چھاڑ مذاکرات کرنا، انہیں نیچے لانا پاسبل ہو جائے گا. اچھا، پہلے یہ پری کنڈیشنز یعنی بادلوں کا آنے، اس کی کیفیت 21 کی تھی، 23 کی تھی، لیکن وہ انفارچونیٹلی تھوڑا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. اچھا، میں ایک اور بات واضح کرتا ہوں. پاکستان کی جو ایوریج رین ہوتی ہے نا سالانہ، اس میں سب سے کم بارش والا مہینہ اکتوبر ہوتا ہے، اکتوبر اور اپریل. اس کے بعد نومبر ہے. اچھا، جو نومبر میں اس سال بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک بڑی بارش اکتوبر میں ہو چکی ہے. اچھا، اب نومبر میں بارش کا چانس نہیں ہے اور مجھے ایک دھچکا ہے چونکہ میں دن میں 3 دفعہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ یار کب بادل آئیں اور کب میں جا کے یہ پاگل پن کروں. تو خدشہ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے دسمبر میں بھی بمشکل ہی ایک بارش ہو. میرے پاس وسائل چاہیے، میں بتا دوں جس طرح آپ نے سوال کیا تھا کہ اس میں ابھی تک اکیلا ہوں. بزم دو جہاں کے مالک، تیری قسم تجھ سے زیادہ تنہا ہوں میں. انفارچونیٹ بات، لیکن وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. حد یہ ہے کہ ابھی تک اب اس بات کو یہ ایک شور کی مانند ہے، یہ بریکنگ نیوز بن گئی ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. تو جو بالکل آنیسٹ بات ہے، ظاہر ہے کل کو کوئی یہ ہو جاتا ہے تو کراس کوسچننگ ہوگی. میرے سے میری یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی نہیں پوچھا. سو مچ سو کہ آئی وینٹ ٹو دا ٹاپ ڈاگ کہ سر آپ میں وہ کرنے جا رہا ہوں، تو اس کے سلسلے میں کیونکہ انہوں نے اس بات کو نا شیئر نہیں کیا تھا. ویسے ہی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں اگر ایک اسٹوڈنٹ کوئی اچھی سی فوٹو بھی بنا لے، چھوٹا سا بھی کام کرے تو اس کو شیئر ضرور کرتے ہیں. اب جب وہ اس پہ رسپونڈ کرتے تو میں ان کو کہتا کہ سر یہاں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، کسی کو میرے ساتھ اٹیچ کر دیں، مجھے کوئی سلنڈرز ہی کرائے پہ دے دیں کہ جن کے اندر میں گیس بھر کے وہاں پہ جا سکوں. چونکہ ہاں اس میں ایک میتھڈ جو ہے وہ بیلون چھوڑنا بھی ہوتا ہے، گو کہ بڑا وہ پرانا ہے، ہائیڈروجن گیس کے ساتھ. تو انہوں نے یوں کیا تو کہتے کون سی خبر؟ میں نے کہا سر وہ مصنوعی بارش کی. تو کہتے میرے تک نہیں آئی. اب ہوتا یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سے متعلق اگر ایک نالی بھی نہیں بنی ہے جو خبر لگتی ہے تو اس کی کٹنگ سب سے پہلے وی سی آفس کو دی جاتی ہے کہ سر آج یونیورسٹی کی خبریں اس حوالے سے آئی ہیں، نتیجہ آیا ہے، داخلے کھل کے. اب میرے لیے اس سے زیادہ حوصلہ شکنی کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ اچھا، میں نے اس پروجیکٹ کو یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے، جسے آپ وہ پازیٹیو امیج کہتے ہیں، میں نے خانسپور چنا. اچھا، خانسپور ہی کیوں چنا؟ اس سے اونچے علاقے بھی ہیں. خانسپور اس لیے کہ خانسپور پنجاب یونیورسٹی کا ایک سب کیمپس ہے. میرا یہ میسج یہ دینا تھا، جو میڈیا کا فلسفی ہوتی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے ہی، میں اس میں سے مائنس ہو جاؤں، پنجاب یونیورسٹی کا چہرہ سامنے آئے اور انہوں نے وہاں کے پروفیسرز نے وہاں پر جا کے یہ ایکسپیریمنٹ کیا. اب چونکہ خانسپور مری سے آگے ہے اور میں اپنے مسائل پہ چل رہا ہوں، تب ہو سکتا ہے میں مری تک اپنے آپ کو کنفائن کر کے تو یہ تجربہ کروں گا.
अच्छा, स्मोक बनती कैसे है? होता ये है कि फ़ज़ा में डस्ट पार्टिकल्स, धुएं के पार्टिकल्स और दीगर पार्टिकल्स हर वक्त हम इतनी मकदार में नीचे से भेज रहे होते हैं कि वो जब अगली बारिश ना हो वो फ़ज़ा में मौजूद रहते हैं। अब मौसम चेंज हो रहा है, जब मौसम चेंज होता है तो सादा लफ्ज़ों में थोड़ी ठंडक पैदा होती है। जब वो थोड़ी ठंडक पैदा होती है तो फ़ज़ा में मौजूद जो आलूदगी है वो थोड़ी कंडेंस हो जाती है और वो एक नीम बादल की कैफियत इख्तियार कर लेती है। दूसरी बात, लाहौर का सिर्फ नाम ना लें, ये फैसलाबाद में भी है, ये साहिवाल में भी है, ये पंजाब के दीगर शहरों में भी है। अच्छा, देहात वाले इसमें शहरियों को कर्ज कर सकते हैं कि इसका सोर्स हम शहर वाले हैं। शहर के अंदर जो ट्रैफिक धुआं देने वाली गाड़ियां हैं, ईंटों के भट्टे हैं और वो कारखाने जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल बर्न करते हैं। मसलन वो कोयला जलाते हैं ना, तो कोयले की किस्में होती हैं। कोयले की सबसे अच्छी किस्म जितनी अच्छी होगी तो वो महंगी होगी। अच्छा, जो घटिया क्वालिटी का और सस्ता कोयला होता है उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर मौजूद होता है, तो वो जब उसको जलाते हैं उनका काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन वो इतना गंदा धुआं ऊपर पैदा होता है कि एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर वो यूज्ड टायर जो बेकार कीमत में मिल रहे होते हैं उनको जलाना शुरू कर देते हैं, वो लकड़ी जलाना शुरू कर देते हैं। तो हुकूमत और अगर कुछ नहीं कर सकती थी तो कम से कम ये जरूर कर सकती थी और कर सकती है कि वो तमाम धुआं देने वाली गाड़ियों पर क्रैक डाउन करे कि जी बंद। अगर आप रोड पे आए आपको 2500 से हम जुर्माना स्टार्ट करेंगे। एक सिस्टम लगाएं, आपकी गाड़ी थी धुआं दे रही थी, आपको 2000 जुर्माना करें, साथ ही आपका नंबर ऐड कर लें और उन्हें आपको कहें कि जी 24 घंटे ऑनमी है आपके पास, अगर अगली दफा इसी हालत में ये गाड़ी सड़क पे आई तो आपका ये टिकट डबल हो जाएगा। तो वो मजबूरन इसको करेगा। अच्छा, अब चूंकि सरकार जो लोग होते हैं, खास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो उनके पास अगर कोई बंदा जाए ना तो ये एक डीसी के अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ। वो उसको उन्होंने कहा कि सर आपके दफ्तर के बाहर एक औरत दुहाई दे रही है कि उसके साथ जुल्म हुआ है, तो आप उसका कोई मुदावा कर सकते हैं? तो उसने कहा था मैं इसको आंसू पूंछने के लिए टिश्यू पेपर दे सकता हूँ। ये माइंडसेट है आपकी ब्यूरोक्रेसी का। अच्छा, अब आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके वुज़रा क्यों कंसर्न नहीं है? भाई उनके दफ्तरों में तो एयर प्योरीफायर मशीन पहुंच गई हुई है, ऑक्सीजन बनाने वाली वो जनरेटर नुमा मशीन अवेलेबल है, ऊपर से एयर कंडीशनर है। अब मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैं इसको ऑन कर लूँ, मेरा भी वॉशरूम है, मैं बाहर निकलूँ ही ना तो मुझे क्या पता स्मोक क्या होती है, ये स्मोक क्या कर रही है। और मेरी गाड़ी में एसी चल रहा है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तो मुझे तो वो जो धुंधनुमा कैफियत है हो सकता है बड़ी अच्छी रोमांटिक और सुहानी लगनी शुरू हो जाएगी। तो वो और उनके बच्चे चूंकि इफेक्ट नहीं हो रहे तो वो इसके मुतालिक कंसर्न नहीं है। एक मौकफ जो सरकारी अदारा है मेट ऑफिस उसका आया, ठीक है उसकी बात, उसने कहा कि हम अगर लाहौर शहर पर बारिश कर भी लेते हैं तो सराउंडिंग से वो दोबारा उसी तरह जब हवा चलेगी तो वो आलूदगी आ जाएगी। तो भाई आप सिर्फ लाहौर पर ना करें, अगर लाहौर पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। और कुछ नहीं है, जब इतने टैक्स लगाए हुए हैं तो लोगों से अपील कर दें तो लोग अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, बजाय इसके कि खांसी नज़ला बुखार और फेफड़ों की दवाई लें, वो इसके लिए फीकस कोई 10-10 20-20 रुपए आपको दे देंगे। तो ये बात भी रिडिकुलस है, मानने वाली नहीं है। मैंने इस पर कॉमेंट किया था कि अच्छी खबर ये है इस हवाले से कि हालात अभी बदतरीन नहीं हुए, लेकिन बुरी खबर ये है कि इनके अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे एक ऑस्ट्रेलिया की खतून सहाफ़ी का कॉमेंट याद आ रहा है, जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था तो अखबार में छपा था। उसने कहा था कि लाहौर की ट्रैफिक देख के मुझे ये ख्याल आता है कि यहाँ पर इतने कम हादसे क्यों होते हैं, मतलब ना सिग्नल की पाबंदी है, बीच में से गुजर रहे हैं। तो अब मुझे वही अल्फाज याद आ रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद अगर हुकूमत नहीं कर रही तो पता नहीं हुकूमत फिर क्या करेगी। प्रोफेसर जो फोरकास्ट करते हैं मेरे कुलीग, वो फतवे नहीं होते,
وہ وظیفے نہیں ہوتے، وہ ان کی جدوجہد ہوتی ہے، ان کی ریڈنگ ہوتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ بڑی ڈراؤنی باتیں کرتے ہیں، خوفناک باتیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ میں جھوٹ ہو جاؤں اور میرے پہ بلیم آ جائے. میں آج ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر یہی حالات رہے، لاہور شہر کی زندگی بایولوجیکل لائف 5 سے 10 سال سے زیادہ نہیں. یہ بایولوجیکل ڈیزرٹ بنے گا، یہ گٹر بن جائے گا. اس کی کیفیت اتنی آلودہ ہو جائے گی کہ لوگ شہر چھوڑنا چھوڑ دیں گے، میں رہنا چھوڑ دیں گے. جو بندہ بھی افورڈ کرتا ہوگا اس کو یہ شہر. پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں سے جو اگلی ہجرت مجھے نظر آ رہی ہے، مائیگریشن، اس کی وجہ آپ کی آلودگی ہوگی. کہ اگر آپ پورے پنجاب میں بڑے شہروں میں بارش کر لیتے ہیں تو آپ کا ڈینگی ختم ہو جائے گا فرام دا ویری نیکسٹ ڈے. کیونکہ ڈینگی ٹھنڈ سے مرتا ہے، بارش سے ٹمپریچر 4-5 ڈگری گر جائے گا فوراً، اور ٹھنڈک کا احساس ہوگا، ڈینگی مر جائے گا. اب آپ کو کووڈ نے ابھی تک جان نہیں چھوڑی، وہ چھوڑنی بھی نہیں ہے. سموگ بھی ہے، ڈینگی بھی ہے. جب ڈینگی اور سموگ دونوں ختم ہوتے ہیں تو آپ بارش کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، اس میں ایک اہم بات اور بھی ہے، میں آپ کو بھی نقشہ دکھاؤں گا. اس میں پاکستان گورنمنٹ اگر اپنے ہاں اس کو کلیئر کر لیتی ہے سرحد کے قریب، تو یہ اگر پاکستان ہے تو یہ انڈیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، سب سے زیادہ سموگ اس وقت انڈیا میں ہے. اگر ہم لاہور میں بارش کر کے اس کو نیچے بٹھا لیتے ہیں تو ہوا کا رخ اگر اس طرف سے ادھر آیا، جس کا چانس گو کہ کم ہے کیونکہ اس وقت دوسری طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں، تو وہ پاکستان میں دوبارہ داخل ہو جاتا ہے. آپ اپنے ہاں کلیئر کر کے انٹرنیشنلی شور مچائیں کہ جی سٹاپ انڈیا، دے آر پروڈیوسنگ پولوشن، دے آر کازنگ ڈیتھس. اچھا، یہ ٹیکنالوجی اتنی اہم اور اتنی جدید ہو سکتی ہے، ہو گئی ہے ان میاں، کہ چائنا اپنے اس علاقے پر جہاں بارش نہیں ہوتی، اس نے اتنے بڑے علاقے پر بارش کا اہتمام کیا ہے جس کا سائز انڈیا سے بھی زیادہ ہے. یعنی کوئی 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا جہاں پر بارش کم ہے. وہ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ وہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ جو بارشوں کو یا ہواؤں کو انڈیا تک محدود رکھتا ہے، ہم اس کا ایک سرٹن پارٹ گرا دیتے ہیں اپنے حصے کی طرف یا این بارڈر کے اوپر، تاکہ وہ ہوائیں ہماری طرف آ جائیں. اور وہ مثلا یہاں پر بادل بنے، یہاں پر بھی بادل بنے. یہ ایک ملک ہے، یہ دوسرا ملک ہے. اگر یہ ملک برسا لیتا ہے تو یہ بادل ادھر آنے کا چانس ہو سکتا ہے. آپ ان کے بادل چرا سکتے ہیں، چرا کے سکتے ہیں بھئی آپ نے کیش نہیں کیے، میں نے کر لیے. تو بات تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو قابل رحم اور کرسنگ رول ہے وہ انڈیا کا ہے. انڈیا والوں نے ابھی لیٹسٹ، مجھے کل میں ایک چینل پہ تھا تو انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے $4-5 بلین کی، کو طیارے اور کو میزائل وغیرہ وہ خرید رہے ہیں. تو اگر آپ پولوٹڈ سٹیز کی لسٹ نکالیں تو آپ کو 60-65% انڈیا کے شہر ملیں گے انڈیا میں. اچھا، ان کی کو عدالت نے بھی بڑا ضعیف فیصلہ دیا ہے دلی کی. اس نے کہا ہے کہ اسکول بند کر دیں. نہیں، ہوا یہ کہ چونکہ نا، یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے میری جان بخشی کرا دی، چونکہ سوشل میڈیا چلتا ہے تڑکا لگا کے، کرسپ کر کے. مطلب وہ جب تک بڑا بھیانک قسم کا اس کا تھم نیل نہ بنائے نا، ان کی ویڈیو نہیں چلتی. وہ کہتے ہیں آگے پاڑ پیچھے کھائی. تو وہ لوگوں نے بات میرے سے پوچھے بغیر، مجھے مینشن کیے بغیر، میں نے کلیم کیا تھا آدھ گھنٹے سے پون گھنٹے کے تجربے کا چند ایکڑ پہ، انہوں نے اس کو پھیلا کے پورے شہر پہ کر دیا. تو پورے شہر پہ گیا. اگر میں وہاں پہاڑی علاقے پہ تجربہ کر کے جب لاہور آؤں گا تو لاہور میں جب کلوڈی سچویشن ہوگی، مجھے اس وقت ڈبل سے ٹرپل مٹیریل مارنا پڑے گا. تو پھر کیا کروں گا میں؟ 1 ایکڑ 2 3 4 ایکڑ پہ برسا لوں گا، اور وہ بھی جب بادل آئیں گے. تو بادل ابھی فی الحال اس مہینے کے اینڈ تک نظر نہیں آ رہے.
ہرڈل سب سے پہلے یہ ہے کہ نو باڈی از کوآپریٹنگ ود می. میں نے آپ کو سیدھی بات بتا دی, اللہ تعالیٰ بات ہے کہ میری یونیورسٹی نے ابھی تک نہیں پوچھا. ایک وزیر سے پوچھا گیا, انہوں نے میرا نام اس کو کوٹ کر کے انہیں کہا, تو انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اسموگ ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو اب میں اس کے جواب میں کیا کہہ سکتا ہوں. جو بڑی ایک عجیب بات مجھے لگی, 2 صحافی آئے تو انہوں نے بڑی خطرناک بات کی. انہوں نے کہا جی آپ جس قسم کا کام کرنے جا رہے ہیں, اس خطے میں ایسے کام کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا, اور ہو سکتا ہے آپ کو مار دیا جائے. میں اس میں جی دیکھیے مثلاً بیریا ٹاؤن جو ہے ان کے پاس ایک ایفل ٹاور ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کھوج نہیں لگائی, تو سب سے بلند جگہ وہ ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ کا 1000 فٹ بھی بچ جائے تو آپ وہاں پر جا کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ, کوئی ڈی ایچ اے کے لوگ, کوئی اور لوگ اگر میرے ساتھ کوآپریٹ کریں, مجھے ڈرون لے دیں, تو اگر اس کے بعد میں وہاں بارش نہ برساؤں تو انہیں ڈرون سے مجھے لٹکا دیں. اس کو میں ابھی تک, کل میں نام لینا چاہوں گا, آپ نے چلے پوچھا ہے, ہارون الرشید صاحب ایک صحافی ہیں, وہ لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. ان کی مہربانی کہ کل رات انہوں نے میرے سے رابطہ کیا, اور اپنی یونیورسٹی تو نہیں, چونکہ میں دنیا اخبار میں لکھتا ہوں, اور تو ان کی یونیورسٹی ہے یو سی پی, یونیورسٹی آف سینٹرل میں, وہاں کا ایک پروفیسر میری تھوڑی مدد کر رہا ہے. ہاں یہ بات ہے, اس نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کو ڈرون رینٹ پہ کوئی دے دیں گے, اگرچہ اس کی مٹیریل اٹھانے کی کیپیسٹی صرف 1.5-2 کلو ہے, تو دیٹ مائٹ ہیلپ می. میں پھر خشک برف نہیں چھڑکاؤں گا, پھر میں اسے نمک چھڑکاؤں گا. جو سالٹ والا ہے وہ سستا ہے, وہ جنریٹر, وہ سلنڈر اگر آپ خریدتے ہیں تو اس کی کاسٹ کو 70,000 ہوتی ہے, 80,000 ہوتی ہے, اس کو بھی رینٹ پہ لینے کا جگاڑ لگاؤں گا. ڈرون آتا ہے 50 لاکھ روپے کا, جو پاؤڈر کا سپرے کر سکتا ہے. پاؤڈر سے یہاں میری مراد ڈرائی آئس ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بلون ہے, تو ابھی تک میری جو کاسٹ ہے, پہلے میرا 2 لاکھ کا تھا, اب مجھے لگتا ہے کہ وہ 3-3.5 لاکھ روپے ہے. نہیں, لاہور کے لیے آپ کو جہاز چاہیے. اچھا جہاز نیا نہیں خریدنا, یہ جو آپ کے جہاز چھوٹے ہیں, یہ بھی میں واضح کر دوں, یہ کیا جو شوقیہ اڑا رہے ہوتے ہیں سیول, ہاں جی سیسنا, اس لیول کا جہاز چاہیے, یہ بھی میں واضح کر دوں. ہاں, اس کے نا پروں کے اوپر آپ نے وہ کیمیکلز بھر کے, تو اتنے سائز کے نا وہ راکٹ لگانے ہیں, ان کے اندر ہونا نمک ہی ہے, یہ بھی بتا دوں. ان کو چارج کرنا ہے, انہوں نے برن کرنا شروع کر دینا ہے, اور انہوں نے بادلوں کے اوپر اڑ جانا. اس لیے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, چونکہ بیسک کیمیکل جو اس میں یوز ہوتا ہے وہ نمک ہے, اور نمک ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں بہرحال ابھی تک سستا ہے.